اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ہود مکیہ وہی 123 آیۃ و10 رکوعات۔ آج اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورۃ الہود کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ اس سورہ مبارکہ کے خلاصے کے بارے میں اور اس کے کچھ تعارف کے بارے میں عرض کر دوں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نامی اس میں گرامی ہود رکھا گیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو صورت ہے اس میں مکمل طور پر جو نام رکھا گیا اسی کا ہی ذکر ہو۔ اس میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے اسم مسمى میں مناسبت ہو، اتنا کافی ہوتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو خصوصیت ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور کسی اور صورت میں ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور کسی صورت میں اس طرح یہ تصریح نہیں ہے جس طرح اس سورہ مبارکہ میں آپ کی اور آپ کی قوم کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ جیسے میرے مالک نے ارشاد فرمایا، الا بعدا لعاد قوم ہود، سنو ہود کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور یہ بھی ایک خاص مناسبت کہہ لیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقابلہ کرنا پڑا بت پرستوں کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بت پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنے کفر اور اپنی تکذیب پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت آندھیوں کا عذاب بھیجا۔ آج جو سب سے خوفناک ٹورپیڈو، ہاں جی، بابر اللہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، بھور، وہ بھی ایک ہوا کا ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے۔ وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ گاڑیوں کو اٹھا کے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے وہ لے جاتے ہیں، اور کئی 100 کلومیٹر تیز ہوا اس میں چلتی ہے، اور جو چیز ایک دفعہ اس کے گردش میں آ گئی بس وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل عذاب نازل رکھا، اور وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ظالم ضدی کے حکم کو مانا۔ اسی طرح میرے مالک نے فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ فرمایا، اور رہی قوم عاد تو ایک سخت گرجتی ہوئی نہایت تیز آندھی سے ہلاک کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر متواتر 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلط کر دیا تھا، اور اے مخاطب تو ان کو کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی جڑوں کی طرح پڑا ہوا دیکھتا ہے کہ تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اب بتاؤ کہاں ہیں قوم جو ہے نا جی، ہود علیہ السلام کی قوم کدھر آیا؟ وہ ڈی بلائیں آپ عاد اور سمود کے۔ جب میں سعودیہ گیا نا جی، تو وہاں پر جب ان کے اثرات کو دیکھا، آثار جو تھے ان کے بقیہ آثار، تو ایک دفعہ میری آنکھ کی کھلی رہ گئی کہ پہاڑوں کو تراش کے وہ قوم رہتی تھی۔ ہم تو یہ اینٹ پتھر کا مکان بناتے نا جی، اتنی اینٹیں ہوتی ہیں، وہ کیا بھلا قوم ہوگی جی جو پہاڑوں کو چیر کے حلوے کی طرح کاٹ کے اس کے اندر رہتی تھی۔
ان کے آپ آثار دیکھیں تو بندہ ایک دفعہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسی قوم بھی اس روئے زمین پر گزری ہے. بلکہ یہ اللہ آپ کی خیر کرے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کا نظارہ دکھاتا ہے. یہ امریکہ جب آئے تھے افغانستان کے اندر، تو افغانستان کے غاروں کے اندر ایک بندہ انہوں نے پکڑا تھا جس کا 20 فٹ قد تھا. وہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کوئی پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور وہ بندے کئی امریکی فوجیوں کو، ان کی گاڑیوں کو اس نے تباہ کر دیا، اور پھر وہ غاروں کے اندر ہی رہتا رہا اور وہاں پہ ہی پھر غائب ہو گیا تھا. اس کو یہ مار نہیں سکے. ایک کو مارا تھا لیکن وہ اتنے بڑے قد کا مالک نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی آج بھی ایسی مخلوقات موجود ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے پرے ہیں. ابھی تک ہم نے ساری دنیا کہاں ایکسپلور کی ہے، نہ ہمارا سمندر ایکسپلور ہوا ہے، نہ جنگلات ایکسپلور ہوئے ہیں. آج بھی ایسی مخلوقات اس روئے زمین پر موجود ہیں. تو یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب وہ واقعتاً موجود تھے، اور جن کو پھر رب کریم نے اپنی قدرت سے جو ہے عذاب کا شکار بنایا. اس سورہ مبارکہ میں 123 آیہ مبارکہ ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور یہ اس زمانے کے اندر نازل ہوئی جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے آپ معاملہ فرما رہے تھے. مشرکین مکہ مسلمانوں پر زیادتیاں، ظلم جب حد سے بڑھ گیا، یہ وہی حالات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا پیش خیمہ بنے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی کہ کیا اسباب تھے، ہجرت کیوں کی حضور نے؟ تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم کا تذکرہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا. جس طرح سورہ یونس میں انبیاء سابقین کا ذکر کیا گیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں جو ذکر کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اس صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے. میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سنن ترمذی شریف کے اندر ایک فرمان عالی شان ہے. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. اس کائنات عالم میں قبلہ جتنا خوف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنا کسی اور کے دل میں نہیں. اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میرے سر کا تاج. لیکن آقا جی کے دل میں جو خوف الہی تھا وہ کسی اور کے دل میں نہیں تھا. میرا نبی میرا نبی ہے. ہم ببانگ دہل یہ کہتے ہیں، لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید دو سرا جان. ہم تو کہتے ہیں آج تک کسی مائی نے ایسا لال ہی نہیں پیدا کیا جیسے میرا سونا نبی، کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. حضرت امام بہیقی نے حضرت شعب الایمان کے اندر حضرت ابو علی سے روایت کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سے روایت کیا گیا ہے کہ سورہ ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا. فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سورۃ ہود کی کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام، تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور ان کی امتوں کی ہلاکت کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یا رسول اللہ، ان چیزوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فاستقم کما امرتا، سو آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور کی کیا کیفیت ہوگی. میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات سناؤں، شاید آپ نے یہ نہ سنی ہو. میں ساری زندگی جو ہے نا جی، دل کو دل ہی سمجھتا رہ گیا کہ دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. لیکن کل میں نے ایک بات پڑھی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا. میں کہتا ہوں کہ وہ بات نا آپ کو بھی، آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کشف المحجوب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 298 ہے اور 99. آپ کرتے ہیں حضرت ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ.
پھر ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من وقت آدمی الی قیام ساعۃ الناس یقولون القلب وانا احب ان ارى رجلا يصف لی شق القلب فلا ارى. آدم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک لوگ دل 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 کہتے چلے آ رہے ہیں، اور میں اس امر کو درست رکھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی دیکھوں جو بیان کرے دل کیا چیز ہے. کہتے دل دل تو سارے ہی کہتے آ رہے ہیں، قیامت تک یہی کہتے رہیں گے دل دل دل، لیکن وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، مگر میں نے ایسا آدمی کوئی نہیں دیکھا. سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو وچے ہی جھیڑے وچے ہی ویڑے وچے ہی ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تبواں وانگن تانے ہو میں قربان تناتی باہو جڑے دل دیاں رمضا جاڑے ہوں. یہ حضرت ابو الحسن علی بن محمد اصفہانی یہ نقل کرتے ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں مجھے ان کی یہ بات اتنی پسند آ گئی، میں نے کہا یار کمال ہو گیا. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے لوگ دل دل ہی کہتے آ رہے. میں ترس گیا ہوں، کاش مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو بتائے دل کیا ہے، دل چیز کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عوام الناس پارہ گوشت کو دل کہتے ہیں. دل کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جی، وہ دل ہے. اور وہ گوشت پارہ مجانین و اطفال اور مغلوب النفس لوگوں کے لیے دل ہے. مجانین کہتے پاگلوں کے، مجنون لوگ کہتے مجنونوں کے لیے، اطفال کہتے بچوں کو، مغلوب النفس کہتے جو نفس کے تابع دنیا دار، وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہی دل ہے، یہ پارہ گوشت ہی دل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل دل نہیں، محض بے دل ہیں. وہ کہتے تو ہیں دل ہے لیکن حقیقت میں دل کوئی نہیں. پھر بتا دل تو دل کیا چیز ہے؟ اگر دل وہ ہے جس سے انواع و اقسام کی عبارتیں مسموع ہو رہی ہیں تو پھر اسے عقل کیوں نہ کہا جائے. کہتے ہیں یہ جو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دل وہ ہے جس سے آپ بڑے نا دانائی کے فیصلے کرتے ہیں، بڑی بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں، یہ دل اگر آپ کو یہ، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو عقل کیوں نہیں کہتے؟ عقل کہنا چاہیے نا اس کو. اگر یہ فیصلے ایسے کرتا ہے، کمال کی باتیں بتاتا ہے، تو پھر اس کو کہنا چاہیے. لیکن کہتے ہیں وہ دل بھی نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں اگر روح کا نام دل رکھا جائے تو وہ بھی نہیں، اور اگر علم کو دل کہا جائے تو وہ بھی دل نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دل وہ ہے جس میں شواہد حقہ کا قیام ہو، اور اس کے علاوہ وہ جسے بھی دل کہو وہ عبارتی اور لفظی دل ہے، حقیقتاً دل کوئی نہیں. بس اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم حضرات اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ دیں تو یہ نزاکتیں، یہ چھوٹی 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 باتیں جو آپ کی قلبی کیفیت کو ایسے بدل کے یکدم رکھ دیں، وہ کہاں سے آئیں؟ ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے بندے جس وقت دنیا دار کی محفل میں بیٹھنا تو زبان کو قابو رکھا کر، اور لیکن جس وقت اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کر پھر دل کو قابو میں رکھا کر. بڑی کمال چیز ہے. ہاں جی، ابھی آپ یہ اگر مضمون چھڑ گیا تو بڑا آگے چلی جائے گا. تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور میں کیا کیا باتیں چل رہی ہوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہتا ہے نا جی اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے نا نزلنا علی قلب محمد، ہم نے یہ قرآن نازل کیا دل مصطفیٰ پہ نازل کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اوقات ہی نہیں سینہ دی سنبھالنے. اللہ اکبر. پھر فرمایا سورہ یونس کی طرح اس سورت میں بھی دین اسلام کے اصول عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی توحید و رسالت، بعثت، جزا و سزا. اس سورت میں دلائل سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ارشاد ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اور اس میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی آزمائش کی جائے گی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. مومن اور کافر
میں یہ فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن سختی اور تنگی کے دنوں میں صبر کرتا ہے اور آسانی اور فراخی کے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ مومن کیا کرتا ہے جی؟ جب تنگی اور سختی آ جائے صبر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب نعمتیں مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن کافر ہو، گندی نسل کا آدمی ہو، بد نسلہ ہو، اس کے پاس جب دولت، فراخی، عیش آئے گا وہ ان دنوں میں تکبر کرے گا، اور مصیبت اور سختی آ جائے گی تو مایوس ہو جائے گا۔ یہ سورہ ہود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ میں ہمارے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کی طرف سے اذیتیں جو پہنچتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ جب کبھی جو ہے نا جی، اب میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ بولنے لگا ہوں، جب یار آپس میں ملتے ہیں نا جی، تو ایک یار تکلیف میں اور دوسرا کہتا ہے یار حوصلہ کر، کوئی نہیں رولا، اور فلانا بندہ بھی اسے اتنا ہویا سی، انہوں بھی انجی ہویا سی۔ تو پھر جب وہ دوسروں کے وہ کیفیت بیان کرتا ہے نا جی، تو اگلے کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں اکیلا نہیں اس مشکل میں پھنسا، تو وہ ذاتیں بڑی ہیں جی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نا تسلی دی، محبوب کوئی بات نہیں، نوح علیہ السلام بھی تھے، لوط علیہ السلام بھی تھے، ہود علیہ السلام بھی تھے، یہ محبوب ہم آپ کو سارے جو قصے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ پیارے محبوب پریشان نہ ہوں۔ ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی طرح آزمائشوں میں آزمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ اندازہ کریں نا جی، کہ جتنی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائی ہیں، یا ان سے آزمائشیں نہیں اور کسی سے نہیں لی گئی۔ پھر اس کے بعد آقا جی علیہ السلام کی باری آتی ہے کہ جتنی پھر آزمائشیں میرے نبی نے دی ہیں، پھر کوئی ماں کا لال ایسی آزمائشیں نہیں دوبارہ دے سکا، قیامت تک نہیں دے سکتا۔ اس لیے آقا جی نے فرمایا جب تم پریشان ہوا کرو نا، میرے حالات زندگی پڑھ لیا کرو، میری مشکلیں پڑھ لیا کرو، تمہاری آسان ہو جائیں گی۔ اس صورت میں دوسری صورتوں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس کی بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ تھا جی آج کی سورہ مبارکہ کا خلاصہ۔ زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ باقاعدہ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ آج میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ، اپنے کرم کے صدقے، اپنے خاص فضل کے صدقے یہ سورہ مبارکہ مکمل کرنے کی، اس کی تفسیر مکمل کرنے کی اللہ سبحانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔